اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت واصلۃ بن الاسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی اولادوں میں سے بنو کنانہ کا انتخاب فرمایا، پھر بنو کنانہ سے قریش کا، اور قریش سے ہاشم کا، اور ہاشم سے مجھے منتخب فرمایا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اور ارشاد فرمایا، انا سید ولد آدم ولا فخر، میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں اور اس میں کوئی فخر کی بات نہیں۔ جب حضرت عبد المطلب اپنی نظر کی تکمیل سے فارغ ہوئے، حضرت عبداللہ کو ذبح کرنے کا ارادہ تھا، جیسا کہ نظر مانی تھی، تو درمیان میں بہنیں آڑے آ گئیں اور بہنوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ دیت رکھیں۔ تو دیت اور عبداللہ، ان دو چیزوں کے درمیان میں قرآن اندازی ہوئی، اور اس قرآن اندازی میں نام وہ اونٹوں کا آیا، لیکن ریٹ خاصا بڑھ گیا، وہ 10 اونٹوں سے بڑھتے بڑھتے 100 اونٹوں تک چلا گیا۔ نتیجہ یہ کہ حضرت عبد المطلب نے آپ کو بچا لیا اور صفا اور مروہ کے درمیان میں وہ 100 اونٹ نہر کر دیے، اپنی نظر کو اس طرح سے مکمل کیا۔ نظر مکمل ہو گئی۔ آپ کو اس امر کے بعد یہ خیال دامنگیر ہوا کہ میں بیٹے کی شادی کروں۔ شادی کے ارادے سے آپ روانہ ہوئے۔ قبیلہ بنو زہرہ میں وہب ابن عبد مناف کی بیٹی آمنہ سے نکاح کے لیے حضرت عبداللہ کی طرف سے پیغام دیا۔ آمنہ بنت وہب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ محترمہ، یہ اپنے چچا وہیب ابن عبد مناف کی زیر کفالت تھی، اور ان کی ایک بیٹی اور تھی، وہیب ابن عبد مناف کی دوسری بیٹی تھی، ان کا نام تھا حالہ۔ حالہ جو ہے ان سے نکاح ہوا عبد المطلب کا، اور آمنہ سے نکاح ہوا حضرت عبداللہ کا۔ یہ دونوں نکاح ایک ساتھ ہوئے۔ اللہ کی شان، حالہ سے بیٹے پیدا ہوئے حمزہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے رضاعی بھائی بھی ہیں اور آپ کے چچا بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آمنہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام متولد ہوئے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کو جب نکاح کے ارادے سے لے کر چلے ہیں، تو راستے میں ان کی ملاقات فاطمہ بنت مر نامی عورت سے ہوئی ہے۔ یہ عورت تورات اور انجیل کے حالات سے بخوبی واقف تھیں۔ انہوں نے عبداللہ کو دیکھا تو ان کے چہرے پر نور نبوت چمک رہا تھا۔ اس چمکتے نور کو اپنی طرف منتقل کرنے کے لیے انہوں نے حضرت عبداللہ سے کہا کہ آپ میری طرف تشریف لے آئیں، میں تمہیں 100 اونٹ دوں گی، تمہاری خاطر 100 اونٹ نظر کروں گی، تم میری طرف آ جاؤ۔ تو عبداللہ پھر عبداللہ تھے، شرافت نسبی اوپر تک تھی، پیچھے کہیں خاندان میں زنا نہیں ہوا، کوئی تصور ہی نہیں تھا، نبوت نہیں آئی تھی، لیکن نور نبوت کے حامل تھے۔ آپ نے ایک شعر پڑھا، آپ نے کہا، اما الحرام فالممات دونہ والحل لا حل فاستبینہ فکیف بالامر الذی تبغینہ یحمل کریم عرضہ ودینہ۔ کہتے ہیں حرام کے ارتکاب سے موت بھلی ہے۔ اما الحرام فالممات دونہ، حرام کے ارتکاب سے موت بہتر ہے۔ والحل لا حل فاستبینہ،
اور ایسا فعل بالکلیہ حلال نہیں جس کو معرض وجود میں لا نہ سکوں، جس کو وجود دے نہ سکوں، ایسا فعل کی سزا ہونے کی تو مجھ سے کوئی امید ہی نہ رکھے نا۔ پھر کہا فَكَيْفَ بِالْأَمْرِ الَّذِي تَبْغِينَهُ، جس ناجائز امر کی تو طلبگار ہے مجھ سے، کیسے ممکن ہے؟ کریم النفس یحمل کریم عرضہ و دینہ، کریم النفس آدمی اپنے دین اور اپنی عزت آبرو کی خود حفاظت کیا کرتا ہے، تصور نہیں ہے اس بات کا کہ ایسا کچھ وجود میں آ جائے۔ آگے چلے گئے، آگے جا کر حضرت عبداللہ کا نکاح حضرت آمنہ سے ہو گیا۔ نکاح کے بعد جب واپس ہوئے، یہ بنو زہرہ ہے، یہ قبیلہ بنو زہرہ میں نکاح ہوا ہے، واپس ہوئے دوبارہ اسی عورت فاطمہ بنت مر جو کہ یہودی بھی تھی، تورات زبور ان کو بہت اچھی طرح سے جانتی بھی تھی، اس سے دوبارہ ملاقات ہوئی۔ اس عورت نے فوراً پوچھا عبداللہ تم کہاں رہے؟ تم یہاں سے آگے گئے تو کہاں گئے اور کہاں رہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے قبیلہ بنو زہرہ میں وہب بن عبد مناف کی بیٹی آمنہ سے نکاح کر لیا ہے، 3 دن وہاں رہ کر واپس آیا ہوں۔ فاطمہ بنت مر نے جواباً کہا کہ تم مجھے کی کوئی بدکار عورت نہ سمجھنا، میں کوئی بدکار عورت نہیں ہوں، واللہ میں نے تمہارے چہرے پر نور نبوت کو ظاہر دیکھا، اور اس کے ظہور کو دیکھتے ہوئے میں نے یہ چاہا کہ یہ نور میری طرف منتقل ہو جائے، کہ میں تم سے حاملہ ہو جاؤں اور یہ نور میری طرف منتقل ہو جائے۔ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ حضرت ہاشم کو بھی شاہ ہرقل سمیت کئی لوگوں نے اپنی بیٹیوں کی آفر کی تھی، بیٹیاں پیش کی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نور نبوت کہیں اور منتقل ہو، بہتر یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے علماء نے اپنے آپ کو پیش کیا کہ ہماری بیٹیاں اپنے نکاح میں لے لیں، تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی واقعہ پیش آ ہی جائے گا۔ لیکن ہاشم پھر ہاشم تھے، انہوں نے اپنی عزت عصمت پاک دامنی کو سنبھال کے رکھا، اور ایسے ہی حضرت عبداللہ نے بھی سنبھالا۔ نتیجے میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے وجود بخشا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے حضرت عبداللہ نے سفر فرمایا، آپ سفر فرما کر چلے گئے شام کی طرف، جا رہے تھے، راستے میں علیل ہوئے، بیمار ہو گئے، بیمار ہوئے تو مدینے رک گئے۔ قافلہ تجارت کی غرض کا تھا، آگے روانہ ہوا، وہ آگے چلا گیا، گھوم پھر کے اپنے کام کو مکمل کر کے جب واپس مکہ پہنچا تو عبد المطلب نے فوراً پوچھا کہ میرا بیٹا عبداللہ کہاں ہے؟ عبداللہ تمہارے درمیان میں نہیں ہے، عبداللہ نہیں ہے، کہاں گیا؟ تشویش تھی، بیٹے کا انتظار تھا، مہینہ بھر شام کا سفر کر کے قافلہ واپس آ رہا ہے، تو مہینہ بھر اگر شام میں قافلہ رہا ہے تو پھر عبداللہ شام میں نہیں تھے تو کہاں تھے؟ سوال، پریشان ہوئے۔ تو قافلے والوں نے جواب دیا کہ اپنی ننیال بنی نجار میں رک گئے تھے، بیمار ہو گئے تھے، اپنی ننیال بنی نجار میں رک گئے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ حضرت ہاشم نے جب سفر فرمایا تو مدینہ منورہ میں ان کی ایک نظر پڑی اصیحت بن جلاح کی منکوحہ جو کہ مطلقہ تھی، ان پر نگاہ پڑی تھی اور انہوں نے اس سے نکاح کی بات کی تھی، وہ نکاح ہو گیا تھا۔ اس عورت کے پہلے سے 2 بچے عمر اور معبد، 2 بیٹے پہلے سے ہیں، اور پھر ہاشم سے نکاح کے بعد سلمہ بنت عمر کو حمل ہوا تو عبداللہ متولد ہوئے تھے، نہیں عبد المطلب متولد ہوئے تھے، عبد المطلب پیدا ہوئے تھے۔ عبد المطلب کی اولادوں میں عبداللہ آتے ہیں۔ اب جب بنی نجار موجود تھا تو ننیال تھا عبداللہ کا، عبداللہ رک گئے، اور یہیں عبداللہ کا بیماری کی حالت میں انتقال ہو گیا۔ مجھے بڑا عجیب لگا، اس دور میں اگر کسی کا انتقال ہوتا ہے تو فوراً خبر ادھر سے ادھر ہو جاتی ہے۔ یہ قافلہ شام گیا، اپنا کام کر کے، کاروبار کر کے، تجارت کا قافلہ واپس اپنے مقام مکہ مکرمہ پہنچا تو عبداللہ کو بتایا کہ آپ کا بیٹا بیمار تھا، ہم نے اس کو بنی نجار کے پاس چھوڑ دیا تھا۔
یہاں سے عبد المطلب کی تشویش میں اضافہ ہوا اور آپ نے بڑے بیٹے حارث، یہ حارث وہ ہیں جو بیت اللہ کی تعمیر کے بعد جب چاہے زمزم کی تلاش ہو رہی تھی اس وقت حارث ساتھ تھے، ان کی موجودگی میں حضرت عبد المطلب نے نظر مانی تھی کہ 10 بیٹے دے تو میں ایک بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کروں گا، یہ وہ حارث ہیں۔ حارث کو حضرت عبد المطلب نے روانہ کیا، جاؤ بھائی کا حال معلوم کرو، بھائی کہاں ہیں؟ گئے، جا کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ اللہ پاک کو پیارے ہو گئے، انتقال ہو گیا۔ یہ ایک عجیب داستان ہے، بڑے غور و فکر کی بات اس میں یہ ہے کہ عبد المطلب کو جب تک حادثہ جانکاہ کی خبر نہیں ملی اس وقت تک سکون میں تھے، اور عبداللہ یہ اتنے قیمتی تھے کہ 100 اونٹوں کو نظر کر کے اپنے بیٹے کو بچایا تھا۔ لیکن اس سے بڑا حادثہ فاجعہ یہ تھا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بعثت سے پہلے یتیم ہو گئے۔ علماء کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ آپ کی عمر، حضرت عبداللہ کی عمر اس وقت کیا تھی جب آپ کا انتقال ہوا۔ ایک قول 18 سال، دوسرا قول 28 سال، تیسرا 25 اور 30 کا ہے، لیکن راجح جو حافظ علائی رحمۃ اللہ علیہ اور اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اختیار کیا ہے وہ 18 یا 28 کا ہے، اور اسی کو علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی پسند فرمایا۔ ہم اس درس کو مزید آگے لے کے چلیں گے انشاءاللہ، ہفتے والے دن واقعہ اصحاب فیل کو تفصیلاً ذکر کریں گے۔ اجمال اس کا یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی پیدائش سے تقریباً 50 دن پہلے، 50 یا 60 دن پہلے شاہ حبشہ کی طرف سے، نجاشی کی طرف سے ابرہہ جو کہ یمن کا حاکم مقرر ہوا تھا، اس کو اس بات کی آگ لگ گئی کہ بیت اللہ ایک ایسا مرکز ہے مشرکین کا ہے جہاں پر لوگ دنیا سے چل کر آتے ہیں اور عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، وہاں نذرانے پیش کرتے ہیں، وہاں طواف کرتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں عیسائیوں کا بھی کوئی کلیسا ہونا چاہیے، لہٰذا انہوں نے بھی ایک کلیسا بنایا۔ کہ اس کلیسے کو بنانے کے بعد پھر حال یہ ہوا، اس حال کو پہنچے کہ قریش کے کسی آدمی نے، چونکہ بنایا مقابلے پر تھا، بنایا بہت بڑا تھا، بہت خوبصورت تھا، بہت عالی شان تھا، اور اس ارادے سے بنایا تھا کہ لوگ بیت اللہ کو چھوڑ کر اس کلیسے پر آئیں۔ وہاں جا کر کسی نے اس کو آگ لگا دی، وہ جل گیا، ایک روایت۔ دوسری یہ کہ کسی نے اس کو جا کر اپنے فضلے سے ناپاک کر دیا، دوسری روایت۔ یہاں سے ابرہہ کو آگ لگ گئی کہ مجھے بدلہ لینا ہے، میری چیز کو نقصان پہنچا ہے۔ اس بدلے کی تگ و دو میں اس آدمی نے یہ لشکر باہر نکالا، اور جب لشکر باہر نکالا اور یہ بیت اللہ کی طرف آیا تو اس نے آ کر حضرت عبد المطلب کے اونٹوں پہ قبضہ کیا۔ پہلا کام، عبد المطلب جب تشریف لائے تو اس نے سامنے آتے شخص کا جاہ و جلال دیکھا، خوبصورتی دیکھی، وقار دیکھا، تو اپنے تخت سے اتر کے نیچے بیٹھا، اور نیچے بیٹھ کر آپ کا استقبال کیا اور آ کر ان سے کہا کہ جی فرمائیں کیا تقاضا ہے آپ کا۔ عبد المطلب بڑے لہیم شہیم، خوبصورت، بڑے جسیم آدمی تھے، کریم النفس تھے۔ آپ نے جا کر مطالبہ کیا کیا؟ سردار تھے، مطالبہ یہ کیا کہ میرے 200 اونٹ واپس کر دو۔ اس نے کہا میں تمہارے بیت اللہ کو شہید کرنے کے لیے آیا ہوں، ڈھا دینے کے لیے آیا ہوں، تمہارے مقابلے کے لیے آیا ہوں، تم بجائے بیت اللہ کو بچانے کے اپنے اونٹوں کی بات کر رہے ہو، تو یہ تو بڑی عجیب بات ہو گئی۔ اس کے دل میں بڑے عجیب عجیب خدشات ابھرنا شروع ہوئے۔ نے کہا بیت اللہ جس کا ہے وہ اس کی بات خود کرے گا، میرے اونٹ واپس کرو، اس کا مالک میں ہوں۔ سو یہ اونٹ لے لیے تھے۔ اس کے آگے وہ والا واقعہ جس کو سورہ فیل میں حق سبحانہ و تعالیٰ نے تذکرہ کیا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین، صلوات اللہ علی سید الانبیاء